ہمارا میڈیا ان دنوں حال ہی میں ہونے والی ایک تقرری کو لے کر اس کی طے میں پوشیدہ اسرار و رموز اور دانائی اور حکمت تلاش کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، اور اس کوشش میں ہر کوئی دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتا ہے، اور سبقت لے جانے کی اس جدوجہد میں بہت سی موذیقہ خیز اور لایعنی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی گھمسان کی جنگ ہے جس کو ہر کوئی جیتنا چاہتا ہے، اور اس جنگ کے اوپر شاید بہت سے لوگوں کی زندگی اور موت کا انحصار ہے۔ ان حالات میں سب سے معقولیت اور اس ملک کے عوام کے حقیقی مسائل کے اوپر بات کرنے کی صلاحیت اور تفہیم مانگتا ہوں۔ آج کا ایپیسوڈ منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے میرے دوسرے ٹینیور سے متعلق ہے۔ جب 1991 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو اس وقت میں منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس میں تھا۔ اس کے بعد پھر ایک انٹرم گورنمنٹ بنی۔ اس انٹرم گورنمنٹ میں منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس MQM کو دی گئی۔ چونکہ میں اس منسٹری کے ساتھ آلریڈی کام کر رہا تھا، اس لیے میں انہی کے ساتھ کام کرتا رہا۔ اس وقت انٹرم منسٹر بنایا گیا MQM کے ایک منسٹر تھے اسلام نبی، جو غالباً پیشے کے لحاظ سے سول انجینئر تھے، بہت اچھے اور بہت نفیس انسان تھے۔ عملے سے، اسٹاف سے، افسران سے ان کا بہت اچھا رویہ تھا۔ وہ برابری کی سطح پہ سب سے بات کرتے تھے، نہایت بے تکلفی سے سب کے ساتھ ملتے تھے۔ مجھے وہ ہمیشہ خوشنود بھائی کہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے، چونکہ یہ ایک انٹرم پیریڈ تھا 2-3 مہینے کا، اس دوران کوئی خاص ڈیولپمنٹ پروجیکٹ یا کوئی ایسی چیز تو تھی نہیں جس کے اوپر بات کی جا سکے۔ ایک دو چھوٹے واقعات ہیں جو انٹرسٹنگ لگیں گے آپ کو شاید، کہ ایک دن صبح انہوں نے مجھے فون کیا ارلی مارننگ اور کہنے لگے، خوشنود بھائی آپ کو پتہ بھی ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ میں نے کہا سر اللہ رحم کرے، خیریت ہوگی، سب خیریت ہو۔ کہنے لگے آپ کو پتہ ہے الطاف بھائی تشریف لا رہے ہیں اسلام آباد۔ تو میں نے کہا سر اسلام آباد کی ایسی قسمت کہاں کہ الطاف بھائی یہاں تشریف لائیں، آپ یقیناً مذاق فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں وہ آ رہے ہیں، اور آپ کا کام یہ ہوگا خوشنود بھائی کہ ان کی کوئی ایک بھی ادا کیمرے کی زد سے محفوظ نہ رہے۔ بہرحال الطاف بھائی آ گئے، شاید اسی شام یا اس سے اگلی شام۔ تو اس وقت اسلام آباد ایئرپورٹ پہ وہ اترے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کا VIP لاؤنج ہوتا تھا، نارملی جو بھی امپورٹنٹ لوگ آتے تھے وہ وہیں پہ ایئرپورٹ VIP لاؤنج میں آتے تھے۔ کوئی انٹرویو وغیرہ دینا ہو، کوئی میڈیا سے بات کرنی ہو تو وہ وہیں پہ ہوتی تھی۔ تو میں تو چونکہ منسٹر کے ساتھ کام کر رہا تھا تو اس وقت صرف ایک ہی چینل تھا، PTV سرکاری چینل تھا۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ جی منسٹر صاحب کی انگیجمنٹ ہے ایئرپورٹ پہ، کسی مہمان کو ریسیو کرنا ہے، تو ان کا کیمرہ لے کے میں وہاں پہنچ گیا۔ اب وہاں VIP لاؤنج میں جب وہ پہنچے تو آلریڈی MQM کے کارکنوں اور ورکروں نے آلموسٹ VIP لاؤنج کو ایک طرح سے اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ منسٹر صاحب جو تھے وہ جا کے چپ کر کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ اب میں ذرا ان کو دیکھ رہا تھا، ان کا رویہ ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کس طرح سے کیا کر رہے ہیں۔ اسی دوران الطاف بھائی تشریف لائے تو ایک ہلغلہ مچا، اور وہ خیر جا کے ایک طرف ایک صوفے جو ان کے لیے رکھا ہوا تھا صوفے پہ بیٹھ گئے، اور کیمرے شیمرے اب تیار تھے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ الطاف بھائی کی تو ان دنوں کوئی سرکاری حیثیت تو تھی نہیں، اور PTV تو وہاں پہ گیا ہوا تھا منسٹر فار ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے لیے۔ وہ کیمرہ مین میرے پاس آیا، انہوں نے کہا سر منسٹر صاحب سے کہیں کہ وہ جا کے وہاں بیٹھیں ساتھ تاکہ ہم ان کی کوریج کریں۔ تو میں منسٹر صاحب کے پاس گیا، وہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ سر جب تک آپ وہاں الطاف بھائی کے ساتھ جا کے نہیں بیٹھیں گے وہ کوریج نہیں کریں گے، چونکہ وہ تو سرکاری کوریج کے لیے، آپ کی کوریج کے لیے آئے ہیں، منسٹر کی کوریج کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ہاں کیا کہہ رہے ہو، میں الطاف بھائی کے برابر کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا سر یہ تو بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس طرح سے اس کے بغیر تو کوریج نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو وسیم بھائی سے بات کرو۔ وہ کھڑے، تو میں گیا اور میں نے وسیم بھائی کو اپنا تعارف کرایا۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ جی میں TV ٹیم اور کیمرہ شیمرہ لے کے آیا ہوں، اور ہم نے کوریج کرنی ہے، تو آپ منسٹر صاحب سے کہیں کہ وہ ادھر آ کے بیٹھے ہیں بھائی کے ساتھ تاکہ ہم کوریج کر سکیں، کیونکہ کیمرہ تو منسٹر کے لیے ہے۔
بہرحال उनकी समझ में मेरी बात आ गई, तो उन्होंने वहीं से उसको उंगली से इशारा किया अल्ताफ भाई को कि जाके जहाँ बैठ जाओ. आंखों से और उंगली से वो बेचारा उठे और जाके वो बैठ गए. खैर वो हमने कवरेज वगैरह की. उसके बाद वो चले गए घर. तो शाम को घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो अल्ताफ भाई ने खिताब फरमानी थी. अब वहाँ पे भी यही समा था, मीडिया को मैंने इनवाइट कर लिया, मिनिस्टर का नाम लेके. अब मिनिस्टर साहब जब अब अल्ताफ भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार थे, मिनिस्टर साहब आ नहीं रहे थे, वो मुझे मिल नहीं रहे थे. मैंने उनको पूरे घर, उनके घर में थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरे घर में ढूंढा, मुझे कहीं नज़र नहीं आए. ढूंढ ढूंढ के फिर आखिरकार मैंने देखा कि वो किचन में बैठे हुए थे एक स्टूल पे. खैर उनके पास में गया, मैंने उनके कहा सर आप आए, तशरीफ लाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा. खैर वो भी फिर उनको वहाँ उनके साथ बिठाया और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई गई. तो उन्होंने मुझे बताया बाद में कि आपको पता नहीं है कि 90 कितनी ज़बरदस्त जगह है, वहाँ पे लाखों लोग विज़िट करते हैं, वहाँ पे डेली मनों के हिसाब से दूध लगता है चाय बनने में, आपको अंदाज़ा नहीं कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है. इस तरह की बातें. बहरहाल इंटरिम गवर्नमेंट के ख़त्म होने के बाद सैयद तारक महमूद मिनिस्टर बने हाउसिंग एंड वर्क्स के. वो कहते थे कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ पेशे के लिहाज से, लेकिन वो बहुत कम्पिटेंट इंजीनियर भी थे, वो बहुत कम्पिटेंट आदमी थे. जो उनके ज़िम्मे काम था उस काम को नहायत दयानतदारी से, नहायत जोश व खरोश के साथ और पूरी तवानाई के साथ उस अंजाम देते थे. दूसरी बात जो मैंने देखी उनमें कि वो मेरिट का बहुत ख्याल रखते थे, सिवाय इसके कि अगर कोई केस कभी कोई एक आध 90 से उनको कोई सिफारिश आए या कोई ऐसी बात हो तो उसको छोड़ के उसके अलावा वो हमेशा मेरिट का ख्याल रखते थे. मिनिस्ट्री की कॉरिडोर्स में से गुजरते हुए उनको कोई बुजुर्ग, कोई औरत या कोई मुस्तहिक नज़र आता था जो किसी काम के लिए मिनिस्ट्री आया हो, तो उसको अपने साथ ले जाते थे, अपने दफ्तर बिठाते थे, उससे काम पूछते थे, उसकी मदद करते थे. और अपने वक्त का बेशतर हिस्सा वो फील्ड में गुजारते थे. दफ्तर में वो बहुत कम बैठते थे, चूँकि वो हुकूमत थी मुस्लिम लीग PMLN की, और उसमें बहुत से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स में चल रहे थे बेक वक्त. ये जैसे I9 में फ्लैट्स हैं वो उस वक्त बने, I8 सेक्टर सारा, I8-2 जो है जो जिसमें सरकारी घर बना के लोगों को ओनरशिप बेसिस पे दिए गए, वो सारा सेक्टर उस वक्त बना. मैं इत्तेफाक से उस वक्त I8-1 में रहता था और मेरे सामने पूरा सेक्टर खाली था, जंगल था, लेकिन देखते ही देखते वहाँ पे I8-2 बना और उसमें कंस्ट्रक्शन हुई. सारा प्रोजेक्ट मुख्तसर से वक्त में सैयद तारक महमूद, उनकी तवानाई और उनकी कमिटमेंट ऐसी थी कि उन्होंने जैसे कहना चाहिए कि मौके पे खड़े होकर सारा काम किया. फिर इसी तरह एक दूसरा प्रोजेक्ट था I9 में फ्लैट्स थे, वो फ्लैट जो बने वो भी उसी वक्त बने. G10 में कुछ घर और G10 में और G11 में कुछ घर और फ्लैट, यानी जितने लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो घर तामीर हुए सरकारी मुलाजमीन के लिए वो उसी वक्त बने. उनके बाद शायद कोई और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस तरह से नहीं बना. सैयद तारक महमूद एक लिहाज से बहुत एनर्जेटिक आदमी थे, बड़े अवामी आदमी थे, गाड़ी खुद चलाते थे, हमेशा उनको बड़ा शौक था शायद चलाने का. एक बड़ी ये जीरो टाइप होती थी मिनिस्ट्री के पास गाड़ी मिनिस्टर की, वो उसको खुद हमेशा चलाते थे. शाम को वो टेबल टेनिस खेलते थे अपने घर में, चूँकि बैचलर थे, F10 में घर था. मैं भी कभी चला जाता था वहाँ खेलने के लिए उनके साथ टेबल टेनिस. तो एक दफ़ा सेक्रेटरी हाउसिंग के थे, मुझे याद नहीं उनका नाम, जहांगीरी साहब शायद थे कोई, तो और मैं और मिनिस्टर साहब हम उसमें गाड़ी में कहीं जा रहे थे. तो उन्होंने सेक्रेटरी साहब से पूछा कि सेक्रेटरी साहब आपने ज़्यादा से ज़्यादा कितनी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी कभी चलाई होगी? सेक्रेटरी साहब ने कहा सर मैं तो हमेशा शोफर ड्रिवन गाड़ी रही है. तो उन्होंने कहा तो तारक साहब कहने लगे गोया जो आपके ऊपर जवानी आई नहीं तो इसके ऊपर क्या कहा पड़ा. इसी तरह जब ये I9 वाले फ्लैट्स थे उनका जब इफ्तिताह हुआ, एक किस्म का मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, तो NCL नेशनल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड थी, एक कंपनी सरकारी थी, उसने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया. तो उसकी इनॉग्रेशन की सेरेमनी हुई, उसमें मिनिस्टर साहब भी गए, हम भी गए, काफ़ी लोगों को इनवाइट किया हुआ था. तो NC के एक उनके PRO होते थे, बहुत नोन आदमी हैं इस्लामाबाद में, हर फंक्शन में हर महफिल में मौजूद होते हैं.
ان کا نام مجھے بتانا اچھا نہیں لگتا، وہ بہت مہربان اور بہت ملنے جلنے والے اور بڑے مطلب بڑے فنی آدمی تھے. تو وہ وہاں اسٹیج پہ جا کے انہوں نے جب وہ لوگوں کو باری باری تقریر کے لیے بلا رہے تھے، تو جب انہوں نے منسٹر کو بلانا تھا سید طارق محمود کو، تو کہنے لگے کہ اب میں ایک ایسی شخصیت کو بلانا چاہتا ہوں جن کو دیکھ کر مجھے طارق بن زیاد کی یاد آ جاتی ہے، اسلام کے ایک سپاہی کی یاد آ جاتی ہے. اب یہ سن رہے ہیں جب اس نے یہ کہا تو یہ کہتے ابے کیا بکواس کر رہا ہے، چل نیچے اتر. انہوں نے اس کو واپس بلا لیا. یعنی کہ خوشامد اس کو ان کو بالکل پسند نہیں تھا. بہت ہی وہ بہت ہی فرینک اور بہت ہی کھل کے اور منہ پہ بات کرنے والے انسان تھے. ان کے ساتھ میں نے بہت اچھا وقت گزارا انہیں دنوں. بلکہ ایک سرکاری گھر جو ہمارے ایک سینئر افسر تھے پرویز صاحب، ان کی پوسٹنگ ہو گئی اور وہ جا رہے تھے واشنگٹن پوسٹنگ پہ، تو ان کا گھر خالی ہوا. تو میں نے ان سے کہا کہ سر میں I-10 میں رہتا ہوں، وہاں سے آتا ہوں، روز دیر ہو جاتی ہے، سواری بھی میرے پاس نہیں ہے، تو یہ گھر خالی ہو رہا ہے، یہ گھر آپ مجھے الاٹ کر دیں. تھوڑا سا میری انٹائٹلمنٹ سے ایک کیٹیگری ابو ہے، لیکن مسٹر کی پاور میں ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھے گھر وہ الاٹ کر دیا. اور اس کے بعد پھر اس کے قبضے کا مرحلہ تھا. تو اسی دوران ایک اور منسٹری میں ایک ڈپٹی سیکرٹری تھے جو بہرحال مجھ سے سینئر تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ گھر ان کو ملے. تو وہ منسٹر صاحب کے پاس شکایت دے کے پہنچ گئے کہ جی آپ نے اس کو الاٹ کر دیا ہے، مجھے الاٹ نہیں کیا. اور اسی دوران پرویز صاحب گھر چھوڑ کے جانے والے تھے. ہم نے آکوپائی بھی کرنا تھا گھر کو. تو لیکن منسٹر صاحب تھوڑا سا گھبرا بھی گئے کہ شاید میں نے کہیں غلطی کر دی ہے، کوئی میرٹ کی خلاف ورزی کر دی ہے. تو لیکن جو اسٹیٹ افسر تھے اس وقت، وہ قاضی مصطفیٰ مجھے یاد ہے، انہوں نے میری غیر موجودگی میں میرے لیے سٹینڈ لیا. اور انہوں نے منسٹر صاحب سے کہا کہ نہیں، آپ نے جو الاٹمنٹ کی ہے وہ اپنی پاور کے مطابق کی ہے، اس میں کوئی ایلیگلٹی نہیں ہے. اور یہ ہمارے PRO بھی ہیں، تھوڑا سا ان کا استحقاق بھی بنتا ہے، ان کو ہم اور گھر دے دیتے ہیں. جو ڈپٹی سیکرٹری جو کمپلینٹ لے کے آئے ہیں ان کا بھی ان کو ہم اور گھر لے کے دے دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ایک مطلب بہت بڑا ایڈونچر تھا. اس وقت اس زمانے میں گھر حاصل کرنا، سرکاری گھر لینا بڑا ایڈونچر تھا، جو پاسبل صرف اس لیے ہوا کہ سید طارق محمود منسٹر تھے اور وہ بہت سے معاملات کو سمجھتے تھے. اس سے پہلے حالانکہ میں نے 2 سال یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ PRO کے طور پہ کام کیا، لیکن ان کی پرائرٹیز اور ہوتی تھیں. تو ہاؤسنگ اینڈ ورکس کا جو میرا ٹینیور تھا وہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت جس کو کہتے ہیں کہ بہت وہ لرننگ والا ایک پیریڈ تھا، جس میں نے سیکھا بھی اور جس کو میں نے انجوائے بھی کیا.